اجاز بابو خان کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم اردو لیکچرشپ کے انٹرویو کی تیاری کے لیے اہم ہدایات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں سندھ پبلک سروس کمیشن نے اردو لیکچرر کے تحریری امتحان کے نتیجے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق تقریباً 600 سے 650 امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ اب وہ 650 امیدوار تمام امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا۔ انٹرویو میں کیا پوچھا جائے گا، انٹرویو کے اہم سوالات کیا ہوتے ہیں، یا اس حوالے سے مختلف طرح کی تشویش کا شکار اکثر امیدوار ہوتے نظر آتے ہیں۔ کافی سارے امیدوار مختلف حوالوں سے رابطے میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ تیاری کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کون سے اہم شاعر اور ادیبوں کو پڑھا جائے، کون سی اصناف پر خاص طور پر توجہ دی جائے، یا تاریخ ادب کی کون سی اہم تحریکوں یا ادوار کو مطالعہ کیا جائے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان تمام امیدواروں اور ساتھیوں کے لیے ایک یکساں ویڈیو بنا کر ان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ یہاں صرف مختصراً میں تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انٹرویو کی تیاری کے لیے کون سی باتیں اہم ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں نے جو تحریری امتحان کی تیاری کے لیے مواد پڑھا تھا، یاد کیا تھا، اسے ہرگز فراموش نہیں کرنا، اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے یاد کر لیں اور دہرا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ انٹرویو کا تقریباً 40% حصہ اسی طرح کے ایم سی کیوز ٹائپ کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ تفصیلی مطالعے کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، انٹرویو دراصل تفصیلی مطالعے کی جانچ کا ہی عمل ہوتا ہے۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اردو ادب کے حوالے سے کس حد تک تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ تو آپ ابھی سے ہی، آج ہی سے یہ عادت بنا لیں کہ تفصیلی مطالعہ بھی کرتے رہیں۔ اردو ادب کے حوالے سے جو کتابیں آپ کے پاس دستیاب ہوں، جو کتابیں مل جائیں، کچھ کتابوں کے نام میں بھی آپ کے سامنے تجویز کروں گا۔ تاریخ ادب اردو جمیل جالبی کی جو 4 جلدیں ہیں، اگر وقتاً فوقتاً اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے تو کافی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہو، یا ڈاکٹر انور سدید کی اردو ادب کی مختصر تاریخ، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر تمام اصناف اور تمام اہم شعراء اور ادبا، اور اس کے علاوہ تمام تحریکوں اور ادوار کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ بہرحال ان کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف اصناف کے حوالے سے بھی تفصیلی مطالعے کی طرف جانا ہوگا۔ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، مزید ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں بھی بہتر ہدایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تیسری چیز ہے، اردو ادب کے مختلف ادوار کے ساتھ اہم تحریکوں کا بھی آپ کو جائزہ لینا ہوگا۔ اردو ادب کا جو کے ادوار ہیں وہ تقریباً 500 سے 1000 سال کے درمیان میں ہیں۔ امیر خسرو سے اگر شروع کریں گے تو آج تک تقریباً 800 سے 900 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ ان 800 سالوں میں مختلف ادوار میں اردو زبان یا اردو ادب کن ادوار سے گزرا اور ان میں کون کون سی تحریکیں سامنے آئیں، اس کے حوالے سے بھی بحث کرنا یا اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات انٹرویو میں کوئی سینئر استاد جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کسی خاص تحریک یا خاص دور کے بارے میں بھی دریافت کر سکتا ہے۔ آخری بات ہے کہ اردو کی اہم اصناف کی تاریخ اور اس سے وابستہ اہم شعراء اور ادبا کی تفصیلات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اردو ادب میں یوں تو شعری اور نثری سینکڑوں اصناف ہوں گی، لیکن شعری اور نثری اصناف میں سے چند اہم اصناف ایسی ہیں کہ جن کا مطالعہ خاص طور پر اہم ہے۔ وہ اصناف بہت زیادہ نہیں، 5-6 نثری اصناف اور 5-6 ہی شعری اصناف ہوں گی، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہم ان ویڈیوز کے ذریعے ان امیدواروں سے خاص طور پر مخاطب ہیں جو انٹرویوز کی تیاری کر رہے ہیں، اور آئندہ ویڈیوز میں بھی ہم اسی نقطۂ نظر سے، انٹرویوز کی تیاری کے نقطۂ نظر سے اہم عنوانات، اہم موضوعات اور اس کے بارے میں نہ صرف تفصیل فراہم کریں گے، بلکہ یہ وہ تمام
तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने फ़राहम करेंगे। मैं एक जनरल मिसाल आपको दे सकता हूँ कि जिस तरह हमने उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ इसनाफ़ की तारीख़ की बात की है, तो उर्दू अदब में बहुत सारी इसनाफ़ हैं जो बहुत मशहूर और मकबूल हैं, और गज़ल उनमें सबसे ज़्यादा मकबूल सिंफ समझी जाती है। तो गज़ल की हम पूरी तारीख़ पढ़ेंगे, तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार पढ़ेंगे, उन अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहम शोरा हैं उनका भी तफ़सीली मुताला करेंगे। मुमकिन है कि हम कोशिश करेंगे कि ये उर्दू गज़ल की तारीख़ पर एक ही मुख्तसर और जामे लेक्चर में आपको उर्दू में गज़ल की मुकम्मल तारीख़ और उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहम शोरा का तारुफ़ भी आपके सामने आ जाए। इसके अलावा चूँकि बहुत सारे अहम शायर और अदीब ऐसे होते हैं जिनको इनफ़रादी तौर पर तफ़सील से मुताला करना होगा, तो वो सिलसिला भी इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम शामिल रखेंगे। इब्तिदाई तौर पर पहले अहम इसनाफ़ की तारीख़ और अहम अदवार उसके साथ ही हमारे सामने आ जाएंगे, और उसके बाद अहम शायर व अदीबों के हवाले से, और इसके अलावा भी अगर कोई अहम मौजू या अहम चीज़ सामने आती है तो उसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियोस तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये तमाम वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और आपकी तैयारी के लिए मुआविन साबित होंगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल के लिए बनाई गई पहली वीडियो है। यकीनन इसमें खामियां हो सकती हैं, कमी हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उन खामियों और कमियों से अपनी वीडियोस को पाक करके बेहतर और बेहतरीन वीडियोस आपके सामने पेश करें। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे अहम अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए कि इस चैनल को या इन वीडियोस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी राय की रोशनी में अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतरीन बना लें। इसके अलावा उर्दू अदब के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के सवालात जो हमारे जहनों में आते हैं, वो सवालात भी आप कमेंट की सूरत में कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को भी जमा करके वीडियोस बना लें कि एक ये सवाल सामने आता है तो इस सवाल का जवाब यूँ दिया जा सकता है। तो इस तरह यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही सूदमंद और फ़ायदेमंद ये वीडियो साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द ही पहली बाकायदा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।